الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیات میں بھی رسالت کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا ذکر تھا، اور اللہ نے رسالت کو بیان کیا کہ رسول یہ اکیلا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار رسول اور نبی آئے ہیں. اور نمبر 2، وہ سارے رسول بشر تھے، بشر کی رہنمائی کے لیے تھے. جب بشر تھے تو ان کو بشری لوازمات لاحق تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے اولاد بھی تھیں، اور کھاتے پیتے بھی تھے. تمہارے اعتراض کے مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے، اپنے آپ کو محمد رسول بھی کہتا ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں جاتا ہے، اس کی بیویاں ہیں، اس کے بچے ہیں. فرمایا ہاں بشر ہے، بشر کو یہ لوازمات لاحق ہوتے ہیں. صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے رسول ہیں سارے بشر تھے، بشری لوازمات سے متعلق تھے وہ. اور پھر اسی ضمن میں چلتے انہوں نے کہا وہ ہمارا منہ مانگا موجہ. فرمایا منہ مانگا موجہ اللہ کے اختیار میں، جب وہ چاہے گا ہر چیز اس کے پاس لکھت میں موجود. ہاں البتہ پھر تقدیر کی بات آ گئی تھی، کل آپ نے سنا کہ تقدیر کی پھر 2 صورتیں ہیں، تقدیر مبرم بھی ہے، تقدیر معلق ہے. آج کی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین علماء حق کو بھی تسلی دے دی ہے. نبی کو تسلی دے کر فرما دیا نبی آپ کا کام ہے دین بیان کرنا، کرو بیان. جو اعتراض کرتا ہے، جو ضد کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، اس کو اللہ ضرور پکڑے گا. پکڑ کی 2 صورتیں بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے متبعین کو بھی بتا دی. اللہ پکڑے گا ضرور، لیکن وہ پکڑنا کبھی کبھی نبی آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے. ہم نشان عبرت بنا دیں گے، آپ دیکھیں گے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے ہم پکڑیں گے ضرور مجرموں کو، ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد ہم پکڑیں گے. صحیح، اس بات کو چھوڑو، آپ اپنے دعوتی پیغام کو عام رکھو. آپ پر حقانیت کو واضح انداز میں دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا ضروری ہے. باقی پکڑے نہ پکڑیں یہ ہماری ذمہ داری، ہمارے اوپر حساب ہے. ہم کب لیتے ہیں، چاہے جلد لے لیں چاہے دیر سے لیں، ہم دنیا میں بھی لیں گے، آخرت میں بھی بدلہ لیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دین کی مخالفت سے، دین والوں کی مخالفت سے اللہ بچائے. ان پر وبال آتا ہے فرمایا، چاہے نبی آپ کی موجودگی میں آ جائے یا بعد میں آئے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. فرمایا ایک بات فرمائی، وَإِنْ، اور اگر، ما وہ عذاب، نُرِيَنَّا، ہم ضرور دکھا دیں گے کا آپ کو. کون سا عذاب؟ بعض الذی، وہ عذاب، نعد، جو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، ہم ان مجرموں سے ہم دکھا دیں گے، آپ کو دکھائیں گے. نمبر 2، او نتوفین،
یا ہم آپ کو موت دے دیں گے، اٹھا لیں گے، پورا پورا اٹھا لینا، نتوفینہ، روح جسم کے ساتھ ہم آپ کو اٹھا دیں گے، نتوفینہ ہم پورے طور پر اٹھا لیں کا آپ کو، اس کے بعد ہم عذاب دے دیں گے۔ لیکن آپ اس بات کو چھوڑو، عذاب کب آتا ہے، کیا ہے؟ فَإِنَّمَا پھر پکی بات ہے آپ پر لازم ہے، علیہ کا آپ پر لازم ہے، البلاغ بات کو کھول کھول کر دلیل کے ساتھ پہنچانا۔ بلاغ کا معنی یہ ہوتا ہے حق بات کو کھول کر دلیل کے ساتھ پہنچا دو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ کوئی مانتا نہیں مانتا، گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا ہے، وعلینا ہم پہ لازم ہے الحساب بندوں کا حساب کرنا، ماننے والوں کو ہم اچھا بدلہ دیں گے، نہ ماننے والوں کی ہم گرفت کر دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری میں، آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عذاب و نقمتوں سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ کے سامنے آیت کا مختصر حصہ ہوا ہے، لیکن دو رخ پہ بات ہوئی ہے۔ ایک یہ بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، بلکہ مکہ کی زندگی نبی کی انتہائی پریشان کن گزری 13 سال۔ مکہ کی زندگی میں 13 سالہ نبوت کے دور میں نبی مکہ کی گلیوں سے آسانی سے چل بھی نہیں سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوڑا کرکٹ بھی پھینک دیتے تھے، کانٹے بھی راستے میں ڈال دیتے تھے۔ رات کو اس راستے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو راستے میں کانٹا پڑا ہوگا تو یہ لائٹیں تو نہیں تھیں بھائی، آج تو اللہ نے ہمیں اتنی سہولت دی پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نہیں بنے، اللہ ہمیں اپنا بنا دے۔ آسانی کے ساتھ مسجد آنے کا راستہ، دیگر چیزیں صورتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے صحیح رخ پہ ہم نہیں ہیں۔ وہ تو کانٹے تھے، جیسے آج دیہات میں چلے جاؤ لائٹیں نہیں ہیں، لوگ اپنے ایک تجربے ہوتا ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے یا ستاروں کی روشنی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ تھا، ادھر سے باہر گئے ادھر سے گزریں گے، راستے میں کانٹے ڈال دیے کہ کپڑے الجھ جائیں گے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، اور پھر چھپ کر دیکھتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے۔ اللہ یہ دین کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ نے یہ بتا دیا دین والوں کوئی بات نہیں، نبیوں کے ساتھ ایسا تمسخر ہوا تو کیا ہے۔ اور چند دن پہلے آپ کے سامنے درس میں گزر چکا ہے کہ نبی آپ سے پہلے بھی تمسخر کیا لوگوں نے، آپ سے کر دیا تو کیا ہو گیا، یہ ہمارا انتظام ہے۔ اور ابو لہب نبی کا چچا تھا، ان کی بیوی ام جمیلہ نبی کی چچی تھی، اس کا کام ہی یہی تھا کانٹے جا کر جنگل سے کاٹ کر لا کر نبی کے راستے میں ڈالنا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ابو لہب کا کام تھا نبی توحید کو بیان کریں، حقانیت کو بیان کریں، لوگ چپ، چلو مانا نہیں، سن لیتے تھے، لیکن پتھر مارنے والا نبی کا چچا ابو لہب ہوتا تھا۔ مکہ میں بھی، سوق عکاظ کی منڈی میں بھی، سوق عکاظ عرب کی ایک بڑی منڈی لگتی تھی، باہر سے لوگ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تنگ آ کر سوق عکاظ میں چلے جاتے تھے کہ باہر سے لوگ آئے ہوں گے، میں دین کی دعوت دوں گا، لوگ مسلمان ہو جائیں، ہوتے بھی تھے۔ اس میں اللہ نے، مکہ والوں نے نہیں مانا، اللہ نے جنات کو مسلمان بنا دیا تھا، بڑے جنات مسلمان ہوئے اور انہوں نے بڑی تبلیغ کی ہے، جس کا قرآن دوسری جگہوں میں ذکر کرتا ہے۔ جنہوں نے جا کر جنوں کو بتایا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جنوں کو جمع کر کے جنہوں نے تقریر کی، یہ 14 جن تھے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ادھر ستایا، ادھر اللہ نے وہ مخلوق دے دی۔ نبی پریشان کیوں ہوتے ہو، دین پھیلانا ہے نا۔ انہوں نے نہیں مانا، مکہ والوں نے، میں نے جنات آپ کو دے دیے ہیں، جنوں کے ذریعے سے تبلیغ عام ہو گئی ہے۔
جنہوں نے جنوں کو طرز دے دیا، جنوں کو مسلمان بنا کر لے آئے۔ اللہ اکبر، زبردست تقریر کی جنہوں نے، وہ قرآن نے نقل کی صورت جن میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوفی اوقاز کی منڈی میں گئے، تنگ آئے ہوئے، راستے میں اللہ نے نصیبین کے جنوں کو مسلمان کر کے نبی کا تابع بنا دیا، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کی ہے۔ قرآن سن کر متاثر ہو کر جا کر جنوں کو تبلیغ کر کے کلمہ بھی پڑھا دیا، سب کچھ کیا۔ بعد میں نبی کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اللہ نے بتایا اتنے جن مسلمان ہو گئے، اور جا کر اتنے جنوں کے مجمع میں انہوں نے بیان کیا، آپ کا قرآن سنایا، آپ کی صفات بیان کی، آپ کا کلمہ بھی بیان کیا، لوگ وہ جنات مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی خوش۔ بعد میں صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی، وہ جن صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر قرآن سن رہے تھے، تو کہا نبی آپ کو نہیں پتہ چلا؟ فرمایا نہیں، غیب جاننے والا اللہ، البتہ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا، میرے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، جنہوں نے وہ قرآن سنا متاثر ہو گئے، تو مجھے بعد میں پھر کر سلام پھیر کر جا رہا تھا، اس درخت نے مجھے سلام کیا اور کہا چند ایک مخلوق یہاں کھڑے آپ کا قرآن سن کر، آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا قرآن مان گئی ہے۔ مجھے جو درخت نے بتا دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کون تھے۔ بعد میں قرآن اترا تو مجھے پتا چلا تو یہ تو جنات تھے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ وَأُوحِيَ إِلَيْهِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کا گروپ تھا وہ، قرآن نے آ کر کہا۔ غیب جاننے والا اس بات کی حقیقت پہ دنیا نہیں آئی اور کہتے ہیں بزرگ یہ کر گئے، بزرگ وہ کر گئے۔ اور خدا کے بندو، رب کے قرآن کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، قرآن کو سنو۔ کہ شرک میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ باقی بزرگوں کی عقیدت محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بزرگوں کی اتباع نصیب فرمائے، ولیوں کی اللہ غلامی نصیب فرمائے۔ لیکن ولی تو ہے، لیکن اللہ کا ساتھ شریک ہو کر مشکل کشا عالم الغیب نہیں ہے، بس یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کو غیب نہیں ہے تو ولیوں کو کہاں سے غیب آیا ہے؟ تو بات یہاں اس آیت پر چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوفی اوقاز میں گئے، میں نے عرض کیا تکلیفوں کے بعد، روایت میں آتا ہے نبی بیان کرنے لگے نا، وہاں نبی کا چچا بھی پہنچا ہوا تھا۔ نبی بیان کر کے فارغ ہوئے، بہت سارے لوگ متاثر، راستے میں فرشتے آئے، جنات کو اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ روایت میں آتا ہے صوفی اوقاز کی منڈی کے لوگ کہتے ہیں عجیب منظر ہم نے دیکھا، ایک حسین ترین جوان ہے جس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، جس کے آگے چاند بھی شرما جائے، وہ کچھ بیان کرتا تھا اور آگ پھر چلا جاتا، پیچھے دوسرا خوبصورت ترین بندہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پتھر مارتا، کہتا ہے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ لیکن ہم اس کی کلام سنتے تھے تو ہم متاثر ہوتے تھے۔ ہم نے کہا یہ مجنون تو نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آگے والا حسین کون ہے؟ بولنے والا جس کی کلام میں اثر ہے، اور پیچھے پتھر مار کر اس کو پاگل اور مجنون کہنے والا کون؟ پھر مکہ والوں نے بتایا آگے والے کو کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی کلام تمہیں سناتا ہوں، اور پیچھے اسی کا چچا پتھر مارنے والا کہتا ہے یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو۔ اللہ اکبر، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اب مشکلات اتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر مارے، اور اللہ نے اسی پتھر مارنے کی وجہ سے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، یہ میرے نبی کے لیے اٹھتے ہیں، وتب، مکمل تباہ ہو جائے۔ قرآن نے کہا ہے سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب شعلوں والا، جس کے حسن کے شعلے تھے، فرمایا یہ چہرے کا حسن شعلوں والا، سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلوں والی آگ میں انقریب داخل ہو جائے گا جہنم میں۔ یہ شعلے گئے، نبی کا چاچا ہے، نبی کی غلامی اختیار نہیں کی ہے، تباہ ہو گیا۔ قرآن نے کہہ دیا۔ بات میں نے اگلی ذکر کرنی تھی، کانٹوں سے میری بات آئی تھی، میں ادھر پلٹا ہوں۔ وَامْرَأَتُهُ، بیوی اس کی، نبی کی چاچی، وَامْرَأَتُهُ، ابو لہب کی بیوی،
حمالۃ الحطب، کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی. اتنا بغض اور عداوت. اور بھائی دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے جنگل میں جانا، کانٹے کاٹنا، پھر گٹھا بنانا، پھر سر پہ اٹھا کر لانا. وہ ظالم کی بچی اس عذاب میں کیوں آتی؟ بیٹھ جا گھر میں نا. بغض عداوت عجیب چیز ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور پھر محدثین کہتے بخیل بھی تھی سردار. ابو لہب تو سردار ہے، سردار کی بیوی، تو نوکروں سے لا کانٹے. کہتی نانا میں خود جاؤں گی، محمد کے لیے کانٹے میں خود لاؤں گی. تو سردار کی بیٹی ہے، خدا بیوی ہے، خدا کی بندی. خدا کی بندی تو نہیں تھی، شیطان کی بندی تھی. میرے منہ سے خدا کی بندی نکل گیا. خدا کی بندی بنتی تو بندی تھی تو بندے سارے اللہ کے ہیں، کافر بھی مسلمان بھی. لیکن مان کر کوئی رحمان کا بندہ بن گیا، کوئی نہ مان کر شیطان کا بندہ بن گیا. تو بخل میں اتنی تھی. حمالۃ الحطب، تکلیفیں دیتی. لیکن اللہ نے بھی اسی زمن میں اگلی آج کی اس آیت میں یہی اللہ نے دکھایا. نبی پریشان مت ہو، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا، دین کی مخالفت کرنے والا عذاب میں آئے گا بس. لیکن عذاب کی آگے دو صورتیں. کبھی ستانے والوں، جن کو ستایا گیا، ستانے والوں کو عذاب ان کے سامنے ہوگا، یہ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی کہیں گے توبہ اللہ تو نے کیسا بدلہ لیا. نبی ہم آپ کو دکھا دیں گے. کبھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے پکڑیں گے ضرور. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بچائے. دین کی مخالفت سے بچنا چاہیے. دین کی مخالفت انسان کو تباہ کرتی ہے. دین کی مخالفت انسان حب مال کی وجہ سے کرتا ہے. مال کی محبت میں آ گیا یا مال کے اوپر نخرے کرنے لگا، یہ دین کی مخالفت کرتا ہے. یا حب جاہ، عہدے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے انسان. وہ کل کی آیت میں آگ کے سامنے آئے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اللہ نے پھر ایسی کیا، دونوں باتیں ہوگی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. نبی ایک بات ہے، یا تو وہ عذاب جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا کافروں سے، مخالفین سے، یا تو ہم ضرور آپ کو دکھا دیں گے، آپ دیکھیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے. ابو لہب کی بیوی نبی نے دیکھی ہے، اللہ نے پکڑ لی تھی. کانٹے ڈالنے والی پکڑی گئی تھی، آ رہی تھی کانٹے لے کر. نبی ابھی مکہ میں ہے، کانٹے لے کر آ رہی تھی راستے میں. جس طرح آپ بھی جانتے ہیں بندہ تھک جاتا ہے، تھکتا تو وزن رکھ کر وہ سستانے کے لیے بیٹھتا ہے. آئی ایک چٹان تھی، پتھر تھا، پتھر کے اوپر اس نے اس طرح کر کے اپنا گٹھا رکھا. لیکن بڑا وزن اٹھاتی، اور بڑے وزن اٹھانے والے مزدور تو آپ نے دیکھے ہوں گے. بڑا وزن اٹھانے والا نا کندھے پر بھی استعمال کر لیتا ہے، سر کو بھی استعمال کرتا ہے. رسی اپنے سر پہ ڈال دیتا ہے، یہ سر اچھی خاصی رسی کو مضبوطی سے سہارا مل جاتا ہے، باقی سر اٹھاتا ہے، باقی کندھے. یہ بڑا وزن اٹھا لیتا ہے. صرف سر اٹھائے تو اتنا نہیں اٹھا سکتا ہے، صرف کندھا اٹھائے تو نہیں ہوتا ہے، رسی کا ٹیک آ جاتا ہے ادھر. تو رسی کو ایسے سر پہ لگایا، گٹھا اٹھا کر آ رہی تھی. رسی ایسے گٹھا ادھر رکھا، ادھر سے رسی تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے باندھتے وقت. رسی بجائے پیشانی سے سر کی ادھر آ گئی ہے. ادھر سے گٹھا ادھر اس نے پلٹایا، گٹھا اس پتھر سے اس طرف ہو گیا. ادھر گٹھا ادھر، ابو لہب کی بیوی لٹک رہی ہے، پھندا لگ گیا. دنیا نے دیکھا، تڑپ تڑپ کر، لاتے مار مار کر، تڑپ 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 کر، لوگوں کے دیکھنے کے ساتھ وہی مردار ہوئی تھی، منہ سے جاگ آئی ہوئی ہے. انجام کیسا ہو گیا؟ سب نے دیکھا، نبی کے سامنے ہوا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، قرآن کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے جید کے اندر، اس کی گردن کے اندر حبل من مسد، مسد کی مضبوط رسی پھنس گئی تھی، برباد ہو گئی ہے. تو اللہ نے دکھا دیا ہے. یہ پہلی بات ہوئی ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ.
نبی یا تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے، نورین ضرور دکھائیں گے ہم آپ کو، بعد الذی نعدہم بعض حصہ عذاب کا، اصل حصہ تو آخرت میں ملے گا، بعد ہمیں دنیا میں دکھائیں گے۔ اور پھر نبی نے دیکھا، نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ابو جہل بڑا بدماش تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا۔ عتبہ نے اپنے بچوں سے نبی کی بچیوں کو طلاق دلائی تھی، ان کی بچیوں کے ساتھ نبی کی 2 بچیوں کا نکاح تھا، اس ظالم نے طلاق دی، بچوں کا طلاق دو، محمد معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، محمد بھی ایسا، اس کی بچیاں بھی ایسی، 2 طلاق۔ بڑا بدماش تھے یہ، امیہ تھا، عقبہ بن ابی معیط جیسے تھے، بڑے غنڈے تھے، ہم مکہ کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم مکہ کے بڑے ہیں، ہم مکہ کے بیت اللہ کے منتظم ہیں، ہماری چلے گی ادھر۔ نبی نکل کر چلا گیا۔ ان کی بدماشی پھر پیچھے غرور کے ساتھ چلے گئے بدر میں، مدینہ کے قریب، مدینہ سے 80 میل پر ہے بدر، مکہ سے کئی میل دور ہے۔ غرور میں، تکبر میں، شراب میں، ناچنے والی لڑکیوں کے ساتھ، گانے والی لڑکیوں کے ساتھ جشن منائیں گے، محمد کا خاتمہ کریں گے، مکہ سے ہم نے نکال دیا، آج وہاں خاتمہ کر کے آئیں گے، بڑا اسلحہ لے کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہاں دکھایا کہ کفر کی کمر پہلے مار کے بدر میں ٹوٹی، 70 کے 70 مردار ہو گئی۔ ابو جہل مردار، عتبہ مردار، شیبہ مردار، امیہ مردار، عقبہ بن ابی معیط گرفتار ہوا۔ نبی نے فرمایا علی کو پھڑکا، پار کرو اس کو، بدماش کو۔ بڑے بڑے 70 مارے گئے، بقیہ 70 گرفتار، باقی زخموں سے چور چور۔ صحابہ کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ڈنڈی لیتے ہیں، ڈنڈیاں وہاں جو ملی تھی وہ تو ویسے گئے تھے۔ اللہ اکبر، 8 تلواریں تھیں صحابہ کے پاس، کفر لیس تھا اسلحے سے۔ ایسی پٹائی ہوئی ہے، زخمی حالت میں عورتیں بھی رو رہی ہیں، ناچنے والی بھی رو رہی ہیں، گنوحہ کرتے ہوئے بھاگ رہی ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیچھے سے فرشتے مارتے ہیں، دبر پہ لگتی ہے لات، وہ لگتے جا کر، آگے آگے کافر، پیچھے پیچھے فرشتے اور صحابہ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں بڑا حیران ہوں، میں کافر کو مارنے کے لیے، عبداللہ بن مسعود چھوٹے دبلے پتلے سے آدمی تھے، کہ میں کافر کو مارنے کے لیے آگے جاتا ہے، چلو بکئی ماروں تھپڑ، مجھ سے پہنچنے سے پہلے کافر اونڈے منہ پار لگتا جا کر، وہ اٹھتا، وہ ابھی اٹھ کر پیچھے اوپر ہوتا تھا، پیچھے سے پھر کوئی چیز اس کو لگتی، وہ کروٹیں بدلتا ہوا آگے جاتا۔ نبی نے فرمایا تماشا دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی دیکھا، فرمایا یہ فرشتے پٹنگیں کر رہے تھے۔ اللہ تو اللہ نے نبی کو دکھا دیا، بعض مجرموں کو دکھایا ہے بہت۔ یہ تو میں نے ایک نمونے کے طور پر 2 باتیں کہی ہیں، ابو لہب کی بیوی کی بھی، اور بدر کے اندر بھی بدماشوں کا سرغنہ، مردار ہو گئے سارے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی پریشان مت ہونا، دین کے منکروں کو ہم پکڑیں گے، مخالفت کرنے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے کو یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، نمبر 2 او نتوفینک، یا ہم آپ کو پورا پورا اٹھا لیں گے، آپ کا جسم روح اٹھا لیں گے ہم، اس کے بعد ہم ان کو پکڑیں گے ضرور۔ اللہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اگلی آیتوں میں آنے والا ہے، کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، کفر پکڑتا چلا گیا، مسلمان پکڑتے چلے گئے، مکہ نبی کے دور میں فتح ہو گیا، مکہ کے بعد پھر فتوحات، سارا کفر زیر ہوتا چلا گیا، مار کھاتے چلے گئے، ایسے ذلیل ہوئے ہیں، پورا عرب اللہ نے فتح کر دیا۔ اور نبی کی وفات کے بعد عرب نہیں، باہر کی دنیا، جو روم کہتا تھا میں سپر پاور ہوں، اس وقت کا یورپ تھا، کسرا کہتا تھا میں سپر پاور ہوں، فارس، اللہ اکبر، اور کہتا محمد کون آیا، ہم نے سنا عرب سے اٹھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ نبی کی وفات کے بعد اللہ نے ان کو بھی زیر و ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، صحابہ جدھر رخ کرتے آگے تابڑ توڑ حملوں کی تاب لاکھوں کی فوج نہیں لا سکتی تھی، زیر ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے مجرموں کو سزا دے دی، کچھ کو نبی کو دکھا دیا، کچھ نبی کی وفات کے بعد پکڑے گئے۔
لیکن آخر میں پھر اللہ نے کیا کہا؟ یہ ہمارا کام ہے، ہم پکڑیں گے، آپ چھوڑیں اس کام کو۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا انما علیک البلاغ، نبی آپ پر لازم ہے حق بات کو بہترین طریقے سے اگلے تک پہنچا دو۔ مانے گا فائدہ اس کا، نہ مانا نقصان اس کا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ پر دین کی بات کو پہنچانا، پکڑیں نہ پکڑیں یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ ان وعلینا الحساب، یہ ہم پہ حساب ہے، یہ پکڑنا ہمارا کام ہے۔ یہ اچھے کو اچھا بدلہ دینا، برے کو برا بدلہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ پر واضح انداز میں بات کو پہنچانا ہے۔ انما علیک البلاغ، بلاغ کا یہ معنی ہے حق کو حق واضح انداز میں دلیل کے ساتھ واضح کر دو۔ باقی کوئی نہ مانا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کے ذمہ منوانا تو نہیں ہے، آپ کے ذمہ بلاغ ہے، پہنچانا ہے، پہنچاؤ۔ اور نبی نے پہنچایا، نظام اور ہو گیا، اور نبی نے بالآخر مکہ فتح کیا، عرب فتح کیا۔ حجۃ الوداع کے اس عظیم موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان کیا، لوگوں میری جو ذمہ داری تھی بلاغ کی، یہ بتا دو میں نے پوری کی یا نہیں کی ہے؟ سب صحابہ نے کہا قد بلغتا، قد بلغتا، پوری نہیں کی، پوری کرنے کا اپنے حق ادا کر دیا۔ نبی نے 3 دفعہ جب کہا، نبی نے پھر فرمایا اللہم، انگلی سے آسمان کی طرف اللہ کی، اللہم اللہم اشہد ہؤلاء، سارے لوگوں کے ہاتھ کھڑے تھے، قد بلغتا قد بلغ، یا اللہ تو گواہ رہنا ان کے اوپر، انگلی ایسے کر کے پھر ایسے کر دی، ان پر گواہ رہنا اللہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی، کل قیامت کے دن مجھے نہ کہہ دینا کہ تو نے حق ادا نہیں کیا ہے، میں نے اپنا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ تیار ہو گئے، باقی ان کے ذمہ لگاتا ہوں آگے یہ کام کریں گے۔ اور واقعتاً انہوں نے آگے کام کیا، پوری دنیا کو زہر کیا ہے۔ اللہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے غلبہ عطا فرمائے، اور دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو اللہ ذلیل و خوار فرمائے۔ آج کل بھی ہیں، بہت طریقے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس وقت مسلمانوں کے راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں اور بڑے بڑے جال آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ان جالوں کے اوپر نظر پڑتی تو انسان پریشان ہوتا ہے، مسلمان کیسے اٹھیں گے؟ لیکن اٹھانے والا کون؟ اللہ، بچانے والا اللہ۔ انشاءاللہ قیامت تک سلسلہ تو رہے گا، ان کی سازشوں کو اللہ ناکام کرے گا۔ باقی بات کل کی آیت میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رحمتوں کا فیضان عام فرما، ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے، ہر کوتاہی سے تو ہم سب کو محفوظ فرما، سچے دین کا سچا پیروکار بنا، سچے قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین حق کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ دنیا کفر، دنیا یہودیت، دنیا عیسائیت اسلام کے راستے میں بڑے جال ڈال رہی ہے، یا اللہ ان جالوں کو تو توڑ کے رکھ دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے ان جالوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطانی جال پھیلے ہوئے ہر طرف، یا اللہ شیطانی جالوں کو تو خاک میں ملا دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ یا اللہ یہ جو قرآن سنائے گا اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں ان کی روح تک پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ اس قرآن کی برکت کے طفیل یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب ہیں، بیمار ہیں، دعاؤں کا کہا ہے، دعا فرما اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ وہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں نمازی، ان کا بڑے مسائل بنے ہوئے اسپتال میں عجیب حالت میں، دعا فرمائے اللہ ان بیچاروں کو صحت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ بھائی عبدالوہاب نے دعاؤں کا کہا، اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کو فالج ہے۔ بھائی عمران قریشی صاحب بیچارے بیمار ہیں، پریشان ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماری کو دور فرمائے۔ ایک اور نمازی ساتھی ہیں، درس کے ساتھی ہیں، نمازی ساتھی ہیں، گھریلو اعتبار سے
کسی رنجش میں ہیں دعا فرما اللہ ان کی رنجشوں کو دور فرما دے، اللہ ان کے حالات کو بہتر فرما دے، اللہ سب کے حالات کو بہتر فرما، سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔